شفیق احمد آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ سکسیس ٹی وی کے اس نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری گزشتہ ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، میری گزشتہ ویڈیوز پہ کمنٹ کرنے کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سارے دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، پرٹیکولرلی مجھے ان باکس ٹیکسٹ کر کے انہوں نے جو ہے دوبارہ سے مشورے بھی دیے کہ ان کو کن کن موضوعات پہ مزید یعنی کہ قانونی معلومات درکار ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے سارے دوستوں کی جتنے بھی ہیں کویسچنس اور جتنے بھی ان کی جانکاری کے حوالے سے چیزیں چاہیے ان کو درکار ہوں، میں ان پہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ لہٰذا اس بار میں جو ہے جیسے کہ مجھے ایک میسیج آیا تھا ان پرسن کے، ایک دوست تھے میرے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایلیگل ڈیٹینشن کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایلیگل ڈیٹینشن کو بہت زیادہ یعنی کہ اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا ہے، اور ایلیگل ڈیٹینشن کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ کسی بندے کو پولیس کے پاس پکڑوا لو بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی بھی قسم کے کمپلین کے، اور اس کے بعد یعنی کہ اگر آپ چاہو تو پھر اس بندے سے پیسے بھی لو یقیناً، اور اس کو جو ہے اس تکلیف میں مبتلا کر کے آپ آرام سے یعنی کہ اپنی جو ہے کوئی بھی ایسی منشا یا مرضی آپ جو ہے اس پہ تھوپنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے معاملات صرف یہاں تک نہیں ہیں، کئی کیسز ہیں جیسے کہ والدین سے بچوں کو الگ کرنا، یعنی کہ کوئی والدہ ہے، اس کا کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو جو ہیں دوسرے گھر کے فرد یعنی کہ شوہر کے علاوہ اس بچے کے جو چچا ہیں یا اس بچے کے جو ماما ہیں یا اس بچے کے جو خالو خالہ زاد وغیرہ چاچا ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے اس کو ماں سے الگ کرتے ہیں، ایک دودھ پیتے بچے کو یعنی کہ تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا ایک کوئی اگر ڈیٹینشن ہے تو وہ بھی ڈیٹینشن ہی ہے۔ اور اس پہ میں مزید بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جیسے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں بالخصوص کہ جو بٹا مزدور ہوتے ہیں ان کا تو کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ بھائی کوئی مزدور ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ لوگ بانڈڈ لیبر کے طور پہ لے لیتے ہیں، پھر کوئی آ کے یہاں پر کورٹس کے اندر جو ہے اپلیکیشن ڈالتا ہے تو پھر ان مزدوروں کو کیسے ریلیز کروایا جاتا ہے، وہ بھی اسی قانون کے تحت ایلیگل ڈیٹینشن میں ہیبس کارپس اس قانون کو کہتے ہیں، اور 491 کی اپلیکیشن اس میں بنتی ہے، اس کے تحت کیسے ان کو جو ہے کرایا جا سکتا ہے اور کورٹس کے کیا کیا حدود متعین ہیں اس میں۔ تو میں اس حوالے سے بات کرتے آپ کو مزید اس میں ٹائم نہیں لوں گا، بہت ہی مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میں معلومات دے سکوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں کہ پہلے سمجھیں کہ کتنے قسم کی جو ہے نا ایسے ڈیٹینشنس ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جو کہ چیلنجیبل ہیں اور کورٹ کے تھرو ان بندوں کو آپ ریکور کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی ایسا بندہ، دیکھیں ہیبس کارپس کے معنی کیا ہے؟ ہیبس کارپس کے معنی ہیں یو میں ہیو دا پاورس، کہ آپ کسی بندے کی، یو میں ہیو دا باڈی، ٹھیک ہے، یو میں ہیو دا باڈی کے مینس ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جسمانی طور پہ ایک بندہ بند ہے۔ یہ جو ہیں لیٹن ورڈز ہیں ہیبس کارپس جس کے معنی یہ بنتے ہیں، اور کورٹس کے دائرے میں اس کو یوز کیا گیا ہے کہ بندوں کو ریکور کرانے کے حوالے سے آپ 491 CRPC کا سیکشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کتنے قسم کی ڈیٹینشن ہے؟ ویری ایزلی، ویری سمپلی، ویری انڈرسٹینڈیبل، بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ اگر کہ آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ کسی ماں سے دودھ پیتا ہوا بچہ چھینا گیا ہے، بے شک والد نے چھینا ہے، اگر کہ والد نے اس کو چھینا ہے تو بھی یہ امپراپر کسٹڈی ہے، یعنی کہ پراپر کسٹڈی نہیں ہے والد کے پاس، گویا کہ وہ ان کے والد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ ایک دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں اور اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ایسے صورتحال میں کورٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جو بچہ ہے وہ ماں کے پاس رہے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے کی مکمل ریکوری کے حوالے سے اور کسٹڈی کے حوالے سے کورٹس یہ ضرور ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ پراپر فورم پہ جا کے اپلیکیشن دائر کر سکتے ہو اور قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو کہ بچے کو آپ لو، لیکن کہ اس سچویشن میں بچہ جو آپ کے پاس تھا وہ امپراپرلی تھا، اسی لیے ہم نے اس کو ریکور کروا کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب دوسری بات پہ میں آتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پولیس ہے، وہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ اس نے کسی بھی بندے کو اگر بغیر کسی اپلیکیشن کے، درخواست کے، بغیر کسی بھی قسم کے انٹری کے یعنی کہ رکھا ہوا ہے تھانے کے اندر، تو یہ حبس سے بھیجا یعنی کہ ہیبس کارپس کا کیس ہے اور 491 کی اپلیکیشن اس پہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ملازمہ ہے کسی گھر میں قید، یا ملازم کسی گھر میں قید ہے، یا کوئی اس طرح کے جو ہے نا ہمارے پاس بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ کوئی عورت ہے جس کو گھر میں مار مار کے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اس کو یعنی کہ تشدد کر کے پھر اس کو اوپر سے ٹارچر یہ ہے کہ نہ اس کی دوائی کروائی جا رہی ہے، نہ اس کو کھانا پینا صحیح طریقے سے دیا جا رہا ہے، نہ اس کی جو ضروریات ہیں حاجات ہیں ان کو یعنی کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے پورے کرنے کے لیے اس کو باہر لایا جا رہا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں بھی اگر کوئی پڑوسی ہمدردی کے طور پہ، کیونکہ خود ان کے معاملات میں ڈائریکٹلی نہ آنا چاہتا ہوگا، اگر کسی قانونی فورم پہ وہ یہ اطلاع دیں اور ان سے مدد لیں، تو یہ بھی 491 CRPC کے اپلیکیشن کے تحت کسٹڈی جو ہے اس کی بھی ریکور ہو سکتی ہے، وہ ریکوری بھی کورٹس کے تھرو کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں جو ہے ذکر کر چکا ہوں بچے کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ یہ پاورز تو ویسے 491 کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اپنا ہائی کورٹ کے، لیکن کہ ہائی کورٹ نے اپنا برڈن مزید کم کرنے کے لیے یہ بالخصوص اپنے جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں سیشن کورٹس کے، سیشن کورٹس کو، جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں اس کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو سیشن جج جو ہیں وہ یہ پاور اس کے پاس ہیں گویا کے، لیکن کہ اگر یہ معاملہ یا مسئلہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر نہ ہو اور اس میں 2 ڈسٹرکٹس کے بندے انوالو ہوں، یعنی کہ اگر ایس ایچ او آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ایک ایس ایچ او ہے جو کہ آپ کا کراچی میں ہے، اور کراچی کے بالخصوص یعنی کہ کراچی ایسٹ میں ہے، اور دوسرا ایس ایچ او آپ کا کراچی ویسٹ میں ہے یا ساؤتھ میں ہے یا پھر ملیر ڈسٹرکٹ میں ہے، یا پھر اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ تو ہیں اپنا کراچی کے اندر، دوسرے جو ایس ایچ او ہیں وہ کراچی کے اندر نہیں بلکہ حیدرآباد کے اندر ہیں، تو یہ 2 الگ اضلاع ہو گئے آپ کے جو ہے نا پروونس کے اندر۔ تو ان 2 اضلاع کے اندر سے اس بندے کو ریکور کرانے کے لیے کسٹڈی کو آپ نے پھر ہائی کورٹ کا سہارا لینا ہے، پھر آپ نے سیشن کورٹ نہیں جانا ہے۔ ویسے تو آپ کے پاس اگر آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کا میٹر ہے اور آپ سیشن کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ چلے جائیں گے، تو ہائی کورٹ میں آپ کو یقیناً کہا جائے گا کہ آپ پراپر فورم پہ جائیں، آپ جو ہے پراپر فورم پہ نہیں گئے ہیں، اور پرٹیکولرلی یہ جہاں پہ آپ کو سہولتیں ہیں اپنے سیشن کورٹ کے اندر، تو آپ نے ہائی کورٹ کی جو ریمیڈی ہے وہ کیوں اویل کی ہے۔ لیکن کہ اگر آپ کے پاس 2 اضلاع کا ایشو ہے تو پھر آپ کے پاس یہ مسئلہ نہیں بنتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کیوں آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یعنی میں مزید بتاؤں دوستوں کو کہ ہمارے پاس کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے خاندانوں کے اندر ہمارے جو ہیں ایسے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کسی فرد کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، یا کہیں پہ کسی پہ کوئی تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اور ان کو سب کو ریکور کرانے کے لیے آپ کو 491 CRPC سیکشن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جسے حبس کارپس کہا جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی اس کو لوکل لینگویج میں حبس بھیجا بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی قانونی تفتیش یا قانونی کسی بھی قسم کے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم قانون کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کو کرنے کے بغیر، یعنی کہ بغیر کسی سبب کے کسی کو رکھ رہے ہیں، اگر کسی تھانے میں، جیل میں، گھر میں، یا کسی آفس میں بند کر رہے ہیں، یا اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہیں پہ زبردستی کام کرنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ حبس بھیجا میں آ جائے گا، اور اس کے لیے 491 کی اپلیکیشن بنے گی کنسرن کورٹ کے اندر، جس کے بعد سیشن جج صاحب ریڈ کمشنر مقرر کرتے ہیں کسی جج کو، اور اس طرح سے ویلف کے تھرو یا پھر سیشن جج صاحب جوڈیشل ماسٹریٹ کے تھرو ان کو ریکور کرائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک بہت بڑی جو ہے سمسیا مسئلہ ہوگا آپ کا، وہ جو ہے بہت آسانی سے حل ہو جائے گا، اور آپ کو مزید یعنی کہ لوگوں کو سننے، تھانوں کے چکر کاٹنے کے بجائے ایک بہت ہی آسانی سے جو ہے اپنا کوئی بھی اس طرح کا پیارا آپ کا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، آپ اس کو ریکور کروا سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔